مکرم حاضرین و سامعین، آج کے ہمارے یہاں جمع ہونے کا مقصد یہی ہے کہ ان مقدس ہستیوں کا تذکرہ کیا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار نے امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے جانثاروں نے جو دین کی خاطر، اسلام کے بقا کی خاطر جو انہوں نے عظیم قربانیاں پیش کی ہے، اس کو یاد کیا جائے اور ان کی عظمتیں، ان کے مقام و مرتبے کو سمجھیں اور سنیں، تاکہ ہمارے دلوں میں اہل بیت رسول مصطفیٰ کے اس مقدس خانوادے کی محبت پہلے سے اور زیادہ مزید ہو، کیونکہ یہ وہ محبت ہے جو انسان کو دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے اور آخرت میں بھی فائدہ دیتی ہے۔ مستدرک علی الصحیحین میں حدیث پاک ہے کہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جنت میں یہ 4 حضرات داخل ہوں گے۔ فرمایا علی، فاطمہ، حسن، حسین رضی اللہ عنہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ شان کے اور اہتمام کے ساتھ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ جب یہ بشارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سنی، یقیناً یہ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ دنیا ہی میں پیغمبر کی زبان سے یہ اعلان ہو جائے کہ یہ جنتی ہے، جنت میں جائیں گے، یہی کافی ہے۔ اور کسی کو خوشخبری مل جائے کہ تم جنت میں جانے والے ہو، آدمی جب یہ سوچ لے کہ میرا تو بیڑا پار ہو گیا، لیکن میری اولاد کا کیا ہوگا، میرے گھر والوں کا کیا ہوگا، وہ فکر کرنے سے پہلے ہی بشارت سنا دی گئی، علی جنت میں تنہا نہیں جاؤ گے، فاطمہ بھی تمہارے ساتھ رہے گی، اولاد بھی تمہارے ساتھ رہے گی۔ تو خود ان کے لیے بشارت، گھر والوں کے لیے بشارت، اولاد کے لیے بشارت، یہ سب کچھ مل گیا، جنت کا مژدہ مل گیا کہ پورے گھرانے کے ساتھ جنت میں جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ سن کر خاموش نہیں ہوئے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ علی جنت میں جا رہا ہے، فاطمہ جنت میں جائیں، حسن و حسین ہمارے ساتھ جنت میں جائیں، کیا ہم اور ہمارا پورا گھرانہ جنت میں چلا جائے، کیا ہمارے لیے یہی کافی ہے؟ کیا ہم جنت میں چلے جائیں اور کیا ہم صرف اپنے اور اپنے کنبے کی فکر کرتے ہوئے جنت میں جائیں؟ فرمایا سب سے پہلا سوال کیا، محبون، آقا وہ لوگ کہاں جائیں گے جو ہم سے محبت کیا کرتے تھے؟ ان میں وہ بھی تھے جنہوں نے ہمیں دیکھا تک نہیں تھا لیکن دلوں میں محبت تھی۔ بعد کے زمانے میں پیدا ہوئے، نہ علی کو دیکھا، نہ فاطمہ کو، نہ حسن کو دیکھا، نہ حسین کو رضی اللہ عنہم، لیکن ایسے یاد رکھے ہیں اپنے خاندان کے آباء و اجداد کو، دادا پردادا کسی کو یاد نہیں رہے، لیکن اہل بیت نبوت سب کو یاد رہے۔ حضور وہ ہم سے محبت کرنے والے ہیں، وہ ہمیں چاہنے والے ہیں۔ ہم جنت میں، میں اپنے گھرانے کے ساتھ جنت میں چلا جاؤں تو کیا وہ چاہنے والے اسی میدان محشر میں، اسی دھوپ میں وہ تپتے رہیں گے، پریشانی میں یہاں وہاں پھرتے رہیں گے؟ ہمیں تو کہہ دیا جائے کہ جنت کے باغ و بہار تمہارا انتظار کر رہی ہے، ہمیں تو یہ خوشخبری دے دی جائے، آؤ جنت کی نعمتوں سے تم بہرہ مند ہوتے جاؤ، ہم جنت کے باغ و بہار لوٹتے رہیں اور ہمارا چاہنے والا
کسی پریشانی میں سرگرداں گھومتا رہے، کبھی ادھر ادھر پھرتا رہے، آقا ہم جائیں تو یہ چاہنے والوں کا کیا ہوگا، ان محبین کا کیا ہوگا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سوال کے ذریعے قیامت تک آنے والے محبین اہل بیت کی لاج رکھ لی اور ان کے لیے سہارا دیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی تم اپنے چاہنے والوں کے بارے میں فکر مند ہو، پوچھتے ہو کہ ان کا کیا ہوگا، سنو میرا رب ایسا کرم کرے گا۔ فرمایا علی تم آگے آگے جنت میں جاؤ، چاہنے والوں کو پیچھے پیچھے بھیجتا ہوں۔ فرمایا محبوکم من ورائکم، تم جاؤ گے تو اس شان کے ساتھ جاؤ گے، اللہ فرمائے گا جاؤ بھی تو اس شان کے ساتھ کہ جن جن کو چاہتے ہو بس اشارہ کر دو، میں تمہارے ساتھ پیچھے بھیج دوں گا۔ تو یہ وہ محبت ہے کہ جو دنیا میں بھی آدمی کو کامیابی دلاتی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کی یہ ضمانت دلاتی ہے۔ ہمارے دادا پیر حضرت سید عارف باللہ ابو الحسنات سید عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی مجددی قادری رحمۃ اللہ علیہ، جن کے فرزند اکبر حضرت ابو البرکات رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسجد کا افتتاح فرمایا، اس مسجد کی سنگ بنیاد رکھی تھی۔ حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ باہر تشریف لائے، صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، حضور علیہ السلام نے ایک مقام پر دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے، ان بچوں میں ایک بچے کو آپ نے اپنے گود میں اٹھا لیا اور اس کو چوم رہے ہیں، محبتوں سے نواز رہے ہیں، شفقتوں سے سرفراز کر رہے ہیں۔ اور جب اس کیفیت کو صحابہ نے دیکھا، ہر دل یہ کہہ رہا تھا کاش اس بچے کی جگہ ہمارا بچہ ہوتا، کاش کہ حضور علیہ السلام کی گود میں جو یہ بچہ ہے جس کو حضور علیہ السلام محبتوں سے نواز رہے ہیں، شفقت فرما رہے ہیں، کبھی اس کا گال کو چوم رہے ہیں، کبھی پیشانی کو بوسہ دے رہے ہیں، آخر کیا بات ہے کہ حضور علیہ السلام نے اتنی شفقتوں سے نوازا۔ اس کے بعد وہاں سے جب آگے بڑھے، پوچھا حضور آخر کیا بات ہے، کیا اس بچے نے، یہ تو بچہ نابالغ غیر مکلف، اس نے ایسی کون سی نیکی کر دی، یا اس کے ماں باپ نے ایسا کوئی عمل کیا، ایسا کوئی اسلام کے اندر ان کے ماں باپ کا کوئی بڑا کارنامہ ہے جس کی وجہ سے اس قدر محبتوں سے یہ نوازا جا رہا ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ سنو، بات بس اتنی ہے کہ اس بچے کو میں نے ایک مرتبہ میرے بیٹے نواز حسین کے ساتھ کھیلتا ہوا دیکھا تھا، بس اتنی بات ہے کہ میں نے اس کو حسین کے ساتھ کھیلتا ہوا دیکھا اور اس دن سے اس کی محبت میرے دل میں آ گئی ہے، اس بچے کی محبت میرے دل میں ہے۔ بس اتنی بات تھی کہ میرا حسین میں کے ساتھ ان کے کھیل کا ساتھی تھا، کھیل میں ان کے ساتھ شریک تھا، جب سے دیکھا کہ حسین کا یہ ساتھی ہے اس سے میں محبت دل میں آ گئی، اور کھیل میں تو شریک یہ رہا لیکن دوست تو یہ تھا، شریک تو یہ تھا، لیکن ہم جب عطا کریں گے تو نوازش صرف اس کے حد تک نہیں، فرمایا سنو کل قیامت کے دن میں اس کی بھی شفاعت کروں گا، اس کے ماں باپ کی بھی شفاعت کروں گا، اس کے ماں باپ کی بھی میں شفاعت کروں گا۔ علماء فرماتے ہیں اس کے ماں باپ تو امام حسین کے ساتھ نہیں کھیلے، اس کے ماں باپ تو ان کی دل بستگی نہیں کیے، عمل تو بیٹے نے کیا ہے اور بیٹے کا یہ عمل ہے، لیکن ماں باپ کو کیوں نوازا جا رہا ہے، ماں باپ کے ساتھ ایسی شفقت کا اور ایسی بشارتوں کے اعلان کیوں ہو رہے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے یہ اشارہ دے رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ آج میرا بچہ حسین ایک میدان میں کھیل رہا ہے
تو اس کھیل میں جو اس کا ساتھ دے دے، اس کے ساتھ دینے والے کی بھی میں شفاعت کروں گا اور اس کے ماں باپ کی بھی شفاعت کروں گا۔ یہ فرما کر اشارہ دیا کھیل کے میدان میں جو حسین کا ساتھی بنتا ہے، نبی اتنا نوازتے ہیں، تو کربلا کے میدان میں جو ان کا ساتھی بنے گا، جو اپنے آپ کو ان پر نثار کرے گا، اس پر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی کیسی کرم نوازیاں نہیں ہوتی۔ فرمایا جو ان کے کھیل کے میدان کا ساتھی ہے، اس کے لیے میری اتنی شفاعت ہے، جو میدان کربلا میں ان کا ساتھی بنے گا، جو ان کے لیے پیش رہے گا۔ اور جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا، چاہنے والوں نے، محبت کرنے والوں نے، جانثاروں نے ویسا نمونہ بھی پیش کیا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے آج ہی کی یہ شب تھی، 9 محرم الحرام کی شب ہے، اب دوسرے دن 10 محرم آنے والی ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے سارے چاہنے والوں کو، محبین کو، اعوان و انصار کو، رشتہ داروں کو جمع کر کے فرمایا دیکھو یزید یہ میرے خون کا پیاسا ہے، اس کی دشمنی مجھ سے ہے، تم یہاں خامخواہ میرے پیچھے اپنی جان کو مت کھپاؤ، میں دل کی خوشی کے ساتھ تم سب کو اجازت دیتا ہوں۔ یزید کا مسئلہ صرف میرے ساتھ ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ دوں، اس کے ہاتھ پر بیعت کروں، تم سے اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں دل کی خوشی کے ساتھ تم سب کو اجازت دیتا ہوں کہ حسین تم سے خوش ہے، حسین کا رب تم سے خوش ہے، جاؤ، مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے، میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں کہ اپنے اپنے وطن کو واپس چلے جاؤ۔ کوئی ایک نہ اٹھا جگہ سے۔ آپ نے پھر فرمایا، شاید کسی کو حیا آ رہی ہو، اسی لیے آپ نے فرمایا میں چراغ بجھا دیتا ہوں۔ چراغ بجھا دیا، بالکل اندھیرا کر دیا، خیمہ پورا اندھیرا ہے، کون اٹھ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون آ رہا ہے، کوئی پتہ نہیں۔ فرمایا دیکھو اب چراغ بھی گل کر دیا، اندھیرے میں کوئی اٹھ کر چلا جائے تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا، میں دل کی خوشی سے اجازت دیتا ہوں کہ چلے جاؤ۔ اس کے بعد جب پھر چراغ روشن ہوا تو وہ چراغ بھی گواہ ہے کہ وہ چراغ میں اتنی حرارت نہیں تھی جتنا کہ ایمان کا چراغ ان محبین حسین کے دلوں میں جل رہا تھا۔ وہ چراغ بھی سرما رہا تھا کہ ان کے دل میں جو ایمان کی شمع جل رہی ہے اس کے سامنے میں ہیچ ہوں، کوئی حیثیت میری نہیں ہے۔ سبوں نے کہا کہ اے امام، آپ ہمیں فرماتے ہیں کہ آپ کو تنے تنہا اس میدان کارزار میں چھوڑ کر ہم واپس چلے جائیں؟ آپ کہتے ہیں جائیں، لیکن آپ کے دربار میں ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ ہم جب تک زندہ ہیں آپ کے اوپر کوئی آنچ آنے نہیں دیں گے۔ آپ فرماتے ہیں چلے جاؤ، جائیں تو کہاں جائیں، کس کا منہ تکیں، کس کو دیکھیں؟ کون ہے ایسا جس کو حسین کہہ سکے؟ کون ہے ایسا اب کہ جو رسول کا نواسا ہو؟ کون ہے ایسا دنیا میں اب بتائیں جس کو نبی نے اپنی گود میں پال کر بڑا کیا ہو؟ کون ایسا ہے کہ جس کو پیاس ہو تو پانی پلانے سے پہلے نبی اپنی زبان جس کو چساتے ہو؟ کون ایسا دوسرا ہے اس زمین پر؟ کون ہے ایسا شخص ہمیں بتاؤ کہ جو نبی کے کاندھوں پر سواری کرنے والا ہو؟ کون ایسا ہے کہ جس نے نبی کے آغوش کرم میں تربیت پائی ہو؟ کون ایسا ہے؟ آپ کو چھوڑ کر اگر دیکھتے ہیں سوائے دنیا کی ویرانی کے کوئی چیز نظر نہیں آتا، آپ کو چھوڑ کر زندگی کوئی زندگی رہتی بھی نہیں۔ ہاں، زندگی کی کامیابی یہی ہے کہ آپ کے پاس زندہ رہنا کوئی زندگی نہیں، اس زندگی کو آپ پر قربان کرنا ہی حقیقی زندگی ہے۔ ہم آپ پر قربان ہو جائیں گے۔ سب ویسے ہی ڈٹے رہے، آپ سمجھاتے رہے، لیکن کہا کہ نہیں، اگر آج اس میدان کربلا میں آپ کو تنہا چھوڑ کر چلے جائیں، یہی وجہ ہے کہ ہم 3 دن کے پیاسے ہیں، اس 3 دن کی پیاس کی وجہ سے حلق پہ
کانٹے آ چکے ہیں، زبان سوکھ چکی ہے، کیا اس پیاس کی وجہ سے ہم نبی کے نواسے کو تنہا چھوڑ کر جائیں گے؟ نہیں، یہ پیاس تو اب ہے، موت کے بعد ختم ہو جائے گی، لیکن کل میدان محشر میں جو پیاس ہوگی وہ پیاس اگر بجھے گی آپ کے نانا کا ہی حوض کوثر سے بجھنے والی ہے۔ آپ کے نانا ہی تو سیراب کرنے والے ہیں کہ نواسے کو پیاسا رکھ کر کیا ہم نانا کے حوض پر کیا منہ لے کر جائیں کہ نواسے کو پیاسا چھوڑ کر آئے، اب آپ کے حوض پر پی کر آئے ہیں؟ کہا نہیں، یہ جو حالت ہے برداشت کر لیں گے، آپ پر جہاں فدا ہو جائے تو ساقی کوثر کی بارگاہ میں حاضر بھی ہوں تو اس شان کے ساتھ جائیں گے کہ کچھ کیا نہ کیا، حسین کا ہم نے ساتھ دیا ہے، اسلام کا ہم نے تحفظ کیا ہے۔ تو کوئی نہیں اٹھے۔ جب حملہ کرنا چاہا دشمنوں نے، آپ نے فرمایا تم چاہے کتنی بھی تیاریاں کر لو، کتنا ہی زور لگا لو، آج ہمارا سر تم کو ملنے والا نہیں ہے۔ ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ نے 10 محرم کا دن تاریخ میں لکھ دیا ہے، یہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے، وہ کوئی ٹلنے والا نہیں۔ چاہے یزید 22,000 کا لشکر لائے یا کوئی اور لشکر جرار آ جائے، آج کا دن ہمارے لیے شہادت کا نہیں، آج کا دن عبادت کا ہے، کل کا دن شہادت کا ہوگا۔ آج کچھ ہونے والا نہیں، چاہے دنیا یہاں سے وہاں ہو جائے، سب زیر و زبر ہو جائیں گے، لیکن حسین کا سر آج ملنے والا نہیں ہے۔ ہمیں ہمارے پیغمبر نے، ہمارے نانا جان نے جو فرمایا وہ آج کا دن نہیں، وہ کل کا دن ہے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں تھی ان کے لیے۔ حضرت امام عالی مقام جس وقت پیدا ہوئے اس وقت سے ہی اطلاع دے دی گئی تھی کہ یہ شہید ہونے والے ہیں۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہ جو حضور کی چچی جان ہیں، وہ آئیں حضور علیہ السلام کی خدمت میں اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک ڈراؤنی خواب دیکھا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ چچی جان کیا خواب آپ نے دیکھا ہے؟ کہا کہ میں کہہ نہیں سکتی، بڑا خطرناک ڈراؤنی خواب دیکھا۔ کہا کیا دیکھا ہے بتاؤ؟ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کأن قطعة من جسدک قطعت ووضعت فی حجری، میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ آپ کے جسم مبارک سے گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹ دیا گیا ہے، گوشت کا ٹکڑا کاٹ دیا گیا ہے، اور وہ گوشت کا ٹکڑا لا کر میری گود میں رکھ دیا گیا ہے۔ میں پریشان ہوں کہ حضور کے گوشت کو کاٹا جا رہا ہے، اور کاٹ کر وہ بھی میری گود میں لا کر ڈالا گیا، جب سے خواب دیکھی ہوں آقا پریشان ہوں۔ حضور مسکرائے، فرمایا چچی جان آپ نے تو مبارک خواب دیکھا ہے، یہ برکت والا خواب ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ کہا کیا ہے؟ فرمایا تلد فاطمۃ ان شاء اللہ غلاما، سنو یہ خواب کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ فاطمہ کے گھر بیٹا ہونے والا ہے، اب بیٹا جب پیدا ہو جائے گا تو وہ لا کر تمہاری گود میں لایا جائے گا، یہی اس خواب کی تعبیر ہے، یہی اس خواب کی تعبیر ہے۔ وہ خوش ہوئیں اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ چند دن نہیں گزرے کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر امام حسین پیدا ہوئے، امام حسین کی ولادت ہوئی، تو ان کی ولادت کے بعد، پیدا ہونے کے بعد ان کو لا کر حضرت ام الفضل کے گود میں ڈالا گیا، تو حضرت ام الفضل نے فرمایا قربان جاؤں، صدقے جاؤں اس نبی کے علم پر کہ جس نے پہلے ہی فرما دیا تھا فاطمہ کے گھر بیٹا پیدا ہوگا، اور بیٹا پیدا ہونے کے بعد میری گود میں ڈالا جائے گا، ویسے ہی ہوا جیسے میرے نبی نے فرمایا۔ جا کر ڈالا گیا، اس کے بعد وہ خوشی خوشی آئی حضور کے پاس کہ نواسا تولد ہوا۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کو اپنے گود میں لیے ہوئے ہیں، اور گود میں لیے ہیں اور چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ یہ ایک فطری بات ہے، آدمی کو جیسے اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، اولاد کی اولاد سے بھی محبت ہوتی ہے، پوتا پوتری سے محبت،
نواز نواسی سے محبت یہ فطری ہے، آدمی محبت کرتا ہے ان سے۔ پوترے کو دیکھتا ہے تو پوترے کے اندر اس کے بیٹے کا بچپن نظر آتا ہے، نواسا نواسی کو دیکھے تو اس کی بچی کا بچپن اس کو نظر آتا ہے، وہ ایک محبت الگ ہوتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کو اپنے گود میں لیے محبت سے نواز رہے ہیں۔ اچانک حضرت ام الفضل فرماتی ہیں، اچانک میں نے حضور کو پھر دیکھا، ابھی دیکھا تو چہرہ جگمگا رہا تھا، ابھی دیکھا تو خوشی کے آثار تھے، اچانک کیا دیکھتی ہوں کہ چہرے مبارک پر غم کے آثار ہیں، ابھی مسکرا رہے تھے، ابھی آنسو رواں ہیں۔ میں پوچھی میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ اتنا حسین شہزادہ اللہ نے دیا ہے، یہ تو خوشی کا وقت ہے، حضور اس وقت غم کا کیا یہاں پر پہرا، اس وقت رونے کی کیا وجہ ہے، سبب کیا ہے؟ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں خوشخبری بھی آئی ہے، تو ساتھ میں جبریل بھی ایک خبر لائے ہیں۔ کہا کہ یہ جبریل یہاں موجود ہے، اور جبریل یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی امت کے چند لوگ آپ کے اس بیٹے کو عراق کے ایک علاقے کربلا میں شہید کر دیں گے۔ ابھی حضور خوش ہیں اور اپنے نواسے کو محبت سے نواز ہی رہے ہیں۔ جبریل آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ جس چہرے کو آپ بوسہ دے رہے ہیں، آپ کی امت کے یہی چند لوگ رہیں گے کہ بوسہ گاہ مصطفیٰ کا کوئی خیال نہ ہوگا، جس چہرے کو آپ چوم رہے ہیں، جو محبت سے سرفراز کر رہے ہیں، اسی چہرے پر 72 زخم یہ لوگ لگانے والے ہیں۔ جس مقام پر آپ بوسہ دے رہے ہیں، جن کو آپ شفقت سے نواز رہے ہیں، انہی کا گلے پر چھری بھی چلائی جائے گی تو یا رسول اللہ گلا تر نہیں رہے گا، 3 دن کا پیاسے سوکھے حلق پر تلوار چلائی جائے گی۔ کیا حال ہوگا جب بچہ گود میں ہے اور اس وقت کہا جا رہا ہے کہ اس بچے کو 3 دن کا پیاسا رکھ کر اس طرح ذبح کیا جائے گا۔ جبریل موجود ہیں، حضور نے یہ نہیں کہا کہ جبریل اللہ سے جا کر کہہ دو کہ اس کا حبیب، اس کا نبی یہ دعا کرتا ہے، یہ اللہ سے درخواست کرتا ہے کہ میرے حسین پر جو مصیبت آنے والی ہے اللہ اس کو ٹال دے، میرے خاندان پر جو پریشانی آنے والی ہے اللہ اس کو ٹال دے۔ حضور نے کچھ نہیں کہا، بس جو سنایا جا رہا ہے سن رہے ہیں، اور فرمایا کہ جبریل جاؤ، اللہ کا جو فیصلہ ہے خدا کا نبی اس پہ راضی ہے۔ اگر خدا کی رضا اس میں ہے کہ میرے بیٹے کا گلا 3 دن کا پیاسا رکھ کر کاٹا جائے گا، مجھے منظور ہے، میں اس سلسلے میں اللہ کے فیصلے کے خلاف کچھ نہیں کہنے والا، جو خدا کا امتحان ہے مجھے منظور ہے۔ صبر کیا اور صبر کر کے بتایا کہ اگر اس وقت یہ استقامت کا درس نہ دیا جاتا تو جس حسین کو آپ گود میں لیے ہوئے ہیں رضی اللہ عنہ، ان کے لیے قدم قدم پر امتحان ہے، قدم قدم پر امتحان تھا۔ حضور علیہ السلام نے اس کے بعد فرمایا کہ جبریل ایک مٹی بھی مجھے لا کر دیے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ جس وقت یہ مٹی کو دیکھو کہ یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ جانا کہ آپ کا بیٹا شہید کر دیا گیا ہے۔ حضور نے وہ مٹی لے لی، جب بھی اس مٹی کو دیکھتے ہیں امام حسین کا وہ تڑپنا یاد آ جاتا ہے، جب بھی اس مٹی کو دیکھتے ہیں امام حسین کی وہ پیاس یاد آتی ہے، ان کے اولاد پہ آنے والی مصیبتیں یاد آتی ہے۔ لیکن صبر بھی اللہ کے حبیب علیہ السلام کا ایسا کہ خدا کا جو فیصلہ ہو اس پر ثابت قدم ہے۔ اس کے بعد وہ مٹی کو آپ نے اپنے پاس نہیں رکھا، نہ حضرت علی کو دی، نہ حضرت سیدہ فاطمہ کو، نہ امام حسن کو، نہ حضرت عائشہ کو، نہ کسی اور زوجہ کو۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امام حسین شہید ہونے والے ہیں تو وہ مٹی حضرت علی کو دے دی جاتی، کیونکہ وہ والد ہیں،
یا حضرت فاطمہ کو دی جاتی وہ والدہ تھی، یا امام حسن کو دیتے وہ ان کے بھائی تھے، ان میں کسی کو حضور نے مٹی نہیں دی۔ ازواج مطہرات کو اگر دیکھیں، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضور کی چہیتی زوجہ محترمہ ہیں، ان کو نہیں دیا۔ حضرت حفصہ نہیں دیا، اور ازواج تھے کسی کو نہیں دیا۔ وہ مٹی اگر میرے آقا نے اگر کسی کو دی ہے تو وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو دی۔ کہا کہ ام سلمہ اس کو رکھنا۔ یہ راز کوئی نہیں جانتا تھا کہ حضور حضرت علی کو نہیں دیے، فاطمہ کو نہیں دیے رضی اللہ عنہا، نہ سیدہ کو دیے، نہ ان کے بھائی امام حسن کو دیے، نہ کسی اور کو دے رہے ہیں، بس اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ام سلمہ کو دے دیا۔ کوئی نہیں جانتے تھے کہ یہ انہی کو کیوں دیا جا رہا ہے۔ زمانہ گزرتا گیا، 6 مہینے ہوئے کہ سیدہ فاطمہ دنیا سے تشریف لے گئی۔ اس کے بعد حضرت مولا علی کی شہادت، اس کے بعد حضرت امام حسن شہید ہوئے۔ ازواج مطہرات بھی حضرت عائشہ، حضرت حفصہ ایک کے بعد ایک سب دنیا سے تشریف لے گئی۔ اور جب کربلا کا وقت سانحہ ہوا، اس وقت اس گھرانے میں جو حضور علیہ السلام کے دور میں موجود رہے سوائے ام سلمہ کے کوئی زندہ نہیں تھے، سب اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ اس وقت لوگوں نے سمجھا کہ حضور علیہ السلام نے سب کو چھوڑ کر حضرت ام سلمہ ہی کو مٹی اس لیے دی کہ جب کربلا کا سانحہ ہوگا کوئی نہیں رہیں گے سوائے ام سلمہ کے، یہ زندہ رہے گی۔ ان کو فرمایا ام سلمہ یہ رکھ لو، اور دیکھنا کہ جس دن یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے گی سمجھ جانا میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ام سلمہ کو اس سے یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ علم دیا ہے کہ کون کب تک جیے گا، کس کی موت کب آنے والی ہے، اللہ کی عطا سے حضور سب جانتے ہیں، اسی لیے کسی اور کو نہیں دیا، انہی کو دیا جو زندہ رہنے والے تھے۔ بلکہ حضرت ام سلمہ کو آپ نے وہ کربلا کی مٹی نہیں دی، وہ کربلا کی مٹی نہیں تھی، بلکہ ان کی زندگی کی ضمانت تھی کہ ام سلمہ اس وقت تک تمہیں موت نہیں آئے گی جب تک کہ تم اس مٹی کو خون میں بدلتا ہوا نہ دیکھو گی۔ ان کی زندگی کی وہ ضمانت تھی، حضور نے ان کے پاس رکھائی، کہا کہ یہ ایک باقی رہے گی، باقی سب دنیا سے چلے جائیں گے۔ جب امام حسین کے شہید ہونے کی خبر آئی تو لوگوں نے، خبر لانے والے، سچی خبر بھی ہو سکتی ہے، افواہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن حضرت ام سلمہ نے فرمایا ٹھہرو ذرا دیکھ کر آتی ہوں۔ اندر گئی اور اس مٹی کو دیکھا تو واقعتاً وہ مٹی نہ رہی، خون میں تبدیل ہو چکی تھی۔ کہا کہ ہاں خبر دینے والے نے سچی خبر دی ہے، تم کو تو خبر آج ملی ہے، میرے رسول نے تو بہت پہلے اس کی خبر دے دی، بہت پہلے اس کی خبر دے دی۔ یہی نہیں، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ حضور علیہ السلام کے اخیر لمحات ہیں، پردہ فرمانے سے کچھ عرصہ پہلے حاضر ہو کر عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ، یہ حسن اور حسین یہ آپ کے شہزادے ہیں، ان کو کچھ اپنی وراثت عطا فرمائیے، اپنا وارث ان کو بنائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور کون سی وراثت؟ یہ وراثت دنیاوی مال و جائیداد کی نہیں تھی، یہ وہ حضرات ہیں جو دنیا کے مال اور جاہ و جلال کے پیچھے پھرنے والے نہیں ہیں، یہ دنیا کے پیچھے نہیں جاتے، دنیا ان کے قدموں میں آتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اقتدار کی خاطر، تخت کی خاطر، حکومت کی خاطر کربلا تشریف لے گئے، نہیں، آپ کا جانا اقتدار کی خاطر نہیں تھا بلکہ دین کی حفاظت کی خاطر تھا، شریعت کے تحفظ کے لیے تھا۔ ارے وہ دنیا کا طلبگار کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ دنیا کی سرداری اس کے پاس کیا معنی رکھتی ہے کہ جس کو دنیا ہی میں کہہ دیا گیا ہے کہ یہ جنت کی سرداری انہیں عطا کر دی گئی ہے، سیدہ شباب اہل الجنہ جس کو کہہ دیا گیا، کہہ دیا جنت کے تم سردار ہو، کہ جس کو جنت کی سرداری مل جائے کہ دنیا کے چند علاقوں کی سرداری کے پیچھے وہ بھاگے گا؟ نہیں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ تم نے سمجھا نہیں، نہ اس گھرانے کو تم نے سمجھا ہے کہ ان کا مزاج کیا ہے۔ ارے زہد اور قناعت دنیا کو جو ملی ہے اسی گھرانے کا صدقہ تو ہے، پرہیزگاری اسی گھرانے کے صدقے میں تو ملی ہے، اور ان کو کہتے ہو کہ یہ دنیا دار تھے، یہ دنیا کی خاطر گئے۔ نہیں، ان کا جانا دنیا کی خاطر نہیں تھا۔ اگر امام حسین کو تخت اور تاج چاہیے تھا تو جس وقت امام حسن خلافت کے منصب پر تھے اور خلافت سے دستبردار ہو رہے تھے، امام حسین فرما دیتے بھائی غیر کو کیوں دیتے ہو، مجھے دے دو۔ چاہت تھی نہیں، یہ دنیا کی جائیداد کی دنیا کے مال کی وراثت کی بات نہیں، یہ نبوت کے فیض کے وارث بننے کی بات تھی۔ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حسن و حسین دونوں آپ کے شہزادے ہیں، حضور ان کو اپنی کچھ وراثت عطا فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو اے فاطمہ، اما الحسن فلہ ہیبتی و سوددی، حسن کو دینا ہے، لاؤ حسن کو۔ فرمایا حسن کو میں اپنا جاہ جلال اور اپنی سیادت میں حسن کے حوالے کر رہا ہوں، میں حسن کو اپنی جاہ جلالت اور اپنی سیادت ان کو عطا کر رہا ہوں۔ اب فرمایا اما حسین فلہ جرأتی وجودی، اب رہا حسین، حسین تو میری ہمت کا وارث ہے، حسین میری جرأت کا وارث ہے، حسین میری سخاوت کا وارث ہے، ان کو یہ دیتا ہوں۔ یہ تو بات اس وقت کی تھی، لیکن حضور علیہ السلام اب وصال مبارک سے پہلے جو وراثت کے طور پر بطور خاص ان کو جو نعمت دے رہے ہیں، امام حسن کے لیے فرمایا فلہ ہیبتی و سودتی، حسن میری سیادت کا وارث ہے، حسن میرے جاہ و جلال کا وارث ہے۔ حضور نے یہ وراثت میں ان کو دی، اور اس وقت دنیا نے دیکھا کہ جب امام حسن منصب خلافت پر تھے اور مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ رہے تھے، ادھر بھی مسلمان ادھر بھی مسلمان، جنگیں ہو رہی تھی، اس وقت امام حسن نے بس جو خلافت تھی حوالے کر دی، دستبردار ہو گئے، مجھے خلافت نہیں چاہیے، یہ تخت و تاج نہیں چاہیے۔ کہا کیا چاہیے؟ کہا دولت اور تخت و تاج نہیں چاہیے، ہم یہی چاہتے ہیں میرے نبی کی امت میں امن رہے، صلح رہے، محبت رہے۔ صلح کی خاطر تخت و تاج کو قربان کر دیا، خلافت سے دستبردار ہو گئے اور صلح کر لی۔ جب صلح کر لی اب وہ تخت پر نہ رہے، جب صلح کر لی تو خلافت کے منصب پر تو وہ نہ رہے، لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام نے پہلے ہی اعلان کر دیا یہ دنیا کا تخت و تاج کی بات نہیں، یہ رہے یا نہ رہے میرے حسن کو اس کے نبی نے اپنی سیادت عطا کر دی ہے، کہ میری سیادت میں نے حسن کو دے دی ہے۔ اب وہ اپنے نبی کے جاہو جلال کا وارث بنا ہے۔ حسن تخت پر بیٹھے تب بھی جلال والا ہے، بوریے پر بیٹھے تب بھی جلال والا ہے، کیونکہ اس کے نبی نے اس کو جاہو جلال کا وارث بنایا ہے، اپنی سیادت کا وارث بنایا ہے۔ اب فرمایا اب رہا حسین، حسین کو کیا دیا جائے، کیا دیا جائے؟ یوں تو اب تک تو بہت نوازا، یہ پہلی نوازش نہیں ہے، وہ تو پہلے دن سے ہی نوازشوں میں ہیں۔ امام حسین پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی سب سے پہلی آواز جو ان کے کان میں گئی وہ اذان کی ہے۔ اذان کون دے؟ اذان کون دے؟ کوئی والد دے، کوئی خاندان کے کوئی بڑے بزرگ دیں، لیکن واہ ان کی قسمت پہ صدقے جاؤں، سب سے پہلی آواز حسنین کریمین کے کانوں میں اذان کی جا رہی تھی تو وہ زبان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، کہ اذانوں میں جس کا کلمہ بلند کیا جا رہا ہے وہی رسول اپنی زبان سے ان کے کان میں اذان کہہ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد تہنیک کی، حضور نے کھجور لیا اور اپنا مبارک لعاب لگایا، اس کے بعد ان کو چسایا۔ کان میں سب سے پہلی کوئی آواز گئی تو وہ رسول کی آواز تھی۔ حلق کے نیچے اگر کوئی چیز اتری تو وہ پہلی چیز تھی، وہ مصطفیٰ کا لعاب مبارک تھا، وہ لعاب مبارک تھا۔ وہ کیا لعاب مبارک ہے کہ صحابہ کرام حضور کے ساتھ ہیں، ایک سفر میں
کہا کہ حضور پانی کی پیاس ہو رہی ہے. کہا کہ وہاں کنواں ہے لے لو. کہنے لگے حضور کنواں تو موجود ہے لیکن پانی اتنا کھارا ہے کہ پیا نہیں جاتا, پانی پی نہیں سکتے, بہت کھارا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کے پاس تشریف لے گئے, اپنے لعاب مبارک کا ایک قطرہ اس میں ڈالا, ایک قطرہ ڈالا. اب تک تاریخ گواہ تھی کہ جب سے وہ کنواں بنا ہے کھارا ہی تھا, پانی کھارا ہی تھا, لیکن ایک قطرہ لعاب کا اس میں ڈالا گیا. اب یہاں سے تاریخ بدل دی گئی کہ 1400 سال ہو گئے, اب تک میٹھا پانی اس کنویں سے جاری ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس سے پہلے بھی پانی کھارا تھا, جب ڈالا جا رہا تھا تب بھی کھارا تھا. ایک قطرے نے جتنا پانی اس وقت تھا اتنے کو ہی میٹھا نہیں کیا, اب تک جتنا جاری ہے سبوں کو میٹھا کر دیا. گویا رسول کے لعاب کے ایک قطرے نے اس کے حال کو بھی بدل دیا, مستقبل کو بھی بدل دیا ہے. تو لعاب کا ایک قطرہ پانی کے وصف کو بدل دے, ذائقے کو بدل دے, رنگ کو بدل دے, آنے والا جتنا پانی آئے گا سب کو بدل دے. ایک قطرہ ماضی, حال و مستقبل سب کو بدلتا ہے. تو وہ ایک قطرہ نہیں, مصطفیٰ کی زبان چوستے چوستے امام حسین جب بڑے ہوئے ہیں, نہ جانے ان کے ظاہر کو کتنا بدلا ہوگا, باطن کو کتنا بدلا ہوگا, نبوت کا کتنا فیض انہوں نے پایا ہے. تو میرے بزرگوں اور دوستوں, حضور علیہ السلام نے کہا یہ تو نوازتے رہے, دیتے رہے, اب وصال سے پہلے دینے کی بات آئی. کہا سیدہ نے آقا میرا حسین ہے اس کو دیں. ہم فرشتے بھی تک رہے ہیں مصطفیٰ کی زبان کو کہ یہ دیتے ہیں تو کیا دیں گے اپنے نواسے کو, کیا دیں گے, کیا دیا جائے گا. سب منتظر ہیں کیا زبان مبارک سے کیا کلمہ نکلتا ہے, حضور کیا دیں. حضور کی زبان مبارک سے اعلان ہوتا ہے اما حسین فلہو جرأتی وجودی. سنو میں نے حسین کو اپنی جرأت اور ہمت اور اپنی سخاوت کا وارث بنایا ہے. سمجھ گئے, سیدہ کائنات بھی سمجھ گئی حسین پر بہت بڑا امتحان آنے والا ہے, بہت آزمائشوں کے پہاڑ دائے جا رہے ہیں, لیکن ساتھ میں یقین بھی تھا حسین کے لیے ایک کربلا نہیں ہزاروں کربلا بھی آ جائے حسین کامیابی کے ساتھ کھڑے رہیں گے. کیوں کہ ان کو جرأت اور ہمت کے یہ نبی نے اپنا وارث بنایا ہے. ایک کربلا نہیں ہزاروں کربلا بھی طے کرنے تیار ہیں, کیونکہ نبی نے اپنی جرأت کا وارث بنایا ہے, اپنی سخاوت کا وارث بنایا ہے. سمجھ گئی کہ بہت ابتلا سے میرا بیٹا گزرنے والا ہے, لیکن اطمینان تھا. آئے پہاڑوں کے برابر امتحان, لیکن وارث اپنے رسول کی جرأت کا ہے. ہر ایک کا امتحان, ہر امتحان میں یہ کامیاب ہوتا جائے گا. امتحانات آتے رہے, کیسا امتحان. اس کے بعد یہ جرأت بھی ہے, اور ساتھ میں حضور نے فرمایا حسین میں تجھ کو اپنی سخاوت کا بھی وارث بناتا ہوں, سخاوت کا بھی وارث. ارے مال خرچ کرنے والے تو بہت آئے, دولت لٹانے والے تو بہت آئے, لیکن کوئی ایسا بتاؤ کہ جو دین کی خاطر مال نہیں, مال کے ساتھ اپنی اولاد کو بھی لٹا دے, اپنے پورے کنبے کو لٹا دے. کہا کہ یہ وہی کر سکتا ہے جو نبی کی سخاوت کا وارث بنا, جس کو ورثے میں نبی کی سخاوت ملی ہو. کیسی سخاوت, ارے مال دینے والے دیں گے, روپیہ دینے والے دیں گے, سخاوت کریں گے, لیکن ایسا مال کوئی خرچ کرتا ہو کہ 18 سالہ جوان لڑکا, 18 سالہ نوجوان بھتیجا ہے, 18 سالہ نوجوان ایسی جوانی کو اللہ کے دین کے لیے قربان کرتے جا رہے ہیں. کوئی ہے ایسا سخاوت کرنے والا جو 6 ماہ کے علی اصغر کی سخاوت کرنے کے لیے تیار ہو. 3 دن سے بچہ پیاسا ہے, بچے دودھ نہ پیا, نہ پانی کا ایک قطرہ حلق سے اترا. مستورات نے کہا کہ یہ شقی ظالم ہم پر ظلم ڈھا رہے ہیں, اس بچے کا کیا قصور, یہ تو بات بھی تو نہیں کرتا, یہ تو بات بھی تو نہیں کرتا, اس کو لے جا کر کچھ پانی تو پلا کر لاؤ. امام حسین آئے,
یزیدیوں کی طرف بچے کو بتا کر کہا کہ دیکھو یہ علی اصغر 6 مہینے کا بچہ ہے جو بات بھی نہیں کر پاتا، رونے کے لیے اس کی آواز بھی باقی نہ رہی، نہ آنکھ سے آنسو نکل، رو رہا ہے لیکن آنکھ سے آنسو بھی سوکھ چکے ہیں، کم از کم اس کو تو پلا دو، اس سے تو کوئی دشمنی نہیں۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ بچے کے نام پر پانی لے کر میں پی لوں گا، اگر یہ گمان ہے تو میں بچے کو آگے کر رہا ہوں، تم اپنے ہاتھ سے چند قطرے اس بچے کے گلے میں ڈال دو، حلق اس کا تر ہو جائے۔ بچے کو آگے کیا۔ سخت دل، پتھر دل انسان بھی ہو تو ایسے وقت پگھل جائے، لیکن دولت کے نشے نے ایسا اندھا بنا دیا تھا، اقتدار کی چاہت نے ایسا انہیں بے وفا کر کے رکھ دیا، بے ایمان بنا کر رکھ دیا کہ اس چھوٹے بچے کو پانی کے قطرے پلانے کے بجائے ایک تیر چلتا ہے اور سیدھا تیر آیا اور حضرت علی اصغر کے حلقوم کو چیرتا ہوا امام پاک کے پہلو اقدس میں پیوست ہو گیا۔ تیر جب نکالا امام نے، گلے سے خون کی دھار نکلتی ہے، چہرے مبارک پر خون آیا، آپ نے اس خون کو ہاتھ میں لیا، اس خون کو ہاتھ میں لیا۔ جب اس منظر کو سمجھنے کی کوشش کریں، جب ایک باپ کے ہاتھ میں چھوٹا بچہ سسکتے ہوئے دم توڑ رہا ہے، بڑے سے بڑا پہلوان بھی ہو تو سمجھوتا کر لے گا، نہیں میری اولاد پر بات آئی، جو ہوگا بعد میں دیکھ لیا جائے گا، فی الوقت تو میں ہتھیار ڈال رہا ہوں، باطل کو قبول کر لوں گا۔ نہیں، حضرت امام پاک نے اس بچے کی شہادت پر بھی نہ کوئی شکایت ہے نہ کوئی آہ ہے، بس خون کا قطرہ لیا، آسمان کی طرف اچھال کر کہا کہ پروردگار آج حسین کے اس چھوٹے بچے کی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، چھوٹے علی اصغر کی قربانی قبول کر لے۔ کون ایسی سخاوت کر سکتا ہے نبی کے دین کے لیے؟ یہ وہی کرے گا جو نبی کی سخاوت کا وارث ہو۔ چھوٹے 6 ماہ کے علی اصغر کو اللہ کے دین کے لیے قربان کر دیا۔ شہزادے ہیں، نوجوان علی اکبر کہتے ہیں ابا مجھے اجازت دو۔ کہا کہ بیٹے تمہیں بھی اگر میدان میں بھیج دوں گا تو گھر میں کون باقی رہے گا؟ گھر والوں کو سہارا کون دے؟ ہر باپ کو یہ امید ہوتی ہے کہ میرے بعد میرا نوجوان بیٹا ہے، میرا گھر چلائے گا، میں مر بھی جاؤں تو میرے بیٹے پر مجھے امید ہے کہ میرا بیٹا اپنے گھر کا سہارا بنے گا۔ ہر باپ یہی سوچتا ہے، اور میں نوجوانوں سے یہ خواہش کرتا ہوں کہ آپ اپنے ماں باپ کی اس امید پر پانی پھیرنے والے نہ بنیں۔ انہوں نے ایک ایک دن، ایک ایک رات اس امید پر کاٹ کر گزارے ہیں، کل کے دن یہ بچہ جوان ہوگا، اپنے ماں باپ کے لیے سہارا بنے گا۔ ادھر ادھر کی بری عادتوں میں پڑھ کر اپنے مستقبل اور فیوچر کو خراب مت کیجئے۔ اپنے ماں باپ نے جو توقعات آپ کے سے وابستہ رکھی ہے، ان کے اس خواب کو پورا کیجئے۔ آئیے آگے بڑھیں، ترقی کی رہیں۔ میں عرض کر رہا تھا، ہر باپ کو یہ امید ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا اس کے بڑھاپے کا سہارا بنے، ہر کوئی یہ چاہتا ہے۔ لیکن امام حسین کے آگے دونوں چیزیں تھیں کہ بیٹے کو اگر خیمے میں مدینہ واپس بھیج دیں تو یہ اپنے بڑھاپے کے لیے یا اپنے خاندان والوں کے لیے سہارا بنے گا۔ لیکن امام حسین نے فرمایا بیٹے کو واپس مدینہ بھیجوں گا تو گھر کے لیے سہارا بنے گا، کربلا میں جا کر کٹ جائے گا، گھر تو بچائے گا خدا، مجھے گھر بچانا نہیں اللہ کا دین بچانا ہے۔ کہا بیٹے تجھے بھی قربان کر رہا ہوں کہ اللہ میرے گھر کی حفاظت فرمائے گا۔ اب رہا دین، ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ بیٹا اس کا سہارا بنے، لیکن حسین یہ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا خدا کے دین کا سہارا بنے، مصطفیٰ کی شریعت کا سہارا بنے۔ جاؤ اپنے جوان بیٹے کو بھیجایا کہ کون ایسی سخاوت کرے، کون ایسی سخاوت کرے؟ نہ آسمان پھر کبھی ایسا حسین کوئی دوسرا دیکھ سکتا ہے، نہ تاریخ کے اوراق میں کبھی کوئی ایسا خدا کے نام پر مر مٹنے والا، حق کے آگے حق پر جم کر باطل سے لڑنے والا
نہ کوئی پہلے والا ملے گا، نہ بعد میں کوئی ایسی ہمت رکھنے والا آ سکتا ہے۔ یہ تو انہی کا حق تھا، وہ کر گئے، اور انہوں نے اپنا مال، اپنا گھر، اپنا خاندان، اپنی اولاد، اپنا سب کچھ کنبہ لٹا دیا، سر کٹا دیا، لیکن ہاتھ باطل کے ہاتھ میں نہ دیا۔ سرداد نداد دست در دست یزید، حقاں کے بنا لا الہ است حسین۔